آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام اور سامعین اکرام، السلام علیکم پاکستان۔ شاعری سچ بولتی ہے 9 اگست ہمارے عید کے 2 شعراء اکرام، ایک پاکستانی سینئر صحافی و شاعر اور ایک پڑوسی مزاح گو شاعر 9 اگست دنیا میں تشریف لائے۔ جناب اقبال خاور صاحب کے تعلق کراچی پاکستان سے ہے، سینئر صحافی ARY نیوز ٹیلی ویژن سے وابستہ اور 3 مجموعہ جات کے خالق شاعر جناب اقبال خاور صاحب، جیتے رہیے سر۔ اور ساتھ ساتھ پاپولر میرٹھی صاحب، میرٹھ میں مقیم معروف مزاح گو پڑوسی شاعر، سلامت رہیے پاپولر میرٹھی صاحب۔ سامعین اکرام، آج کے جو پہلے شاعر ہیں 9 اگست یوم ولادت کے حوالے سے، ان کے بارے میں آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کہ جناب اقبال خاور صاحب شہر قائد کراچی پاکستان میں ہیں۔ 9 اگست 1964 دنیا میں تشریف لائے، سینئر صحافی ہیں، ARY نیوز ٹیلی ویژن سے وابستہ ہیں۔ پہلا مجموعہ ان کا آیا 2005 میں، جو حرف لکھا تجھے یاد کیا۔ دوسرا مجموعہ رنگ بدل رہے ہیں خواب 2009 میں، اور تیسرا مجموعہ ایک ستارہ ہے ہم سفر میرا۔ آج کی اس نشست میں کلام شاعر بدبان شاعر جناب اقبال خاور صاحب پیش کیا جائے گا۔ اقبال خاور صاحب کا جو پہلا مجموعہ ہے 2005 میں منظر عام پر آیا، جو حرف لکھا تجھے یاد کیا، اس میں اقبال خاور صاحب اپنے بارے میں کیا تعریف فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ قبل اس کے کہ ان کے کلام پیش کیے جائیں، مختصر احوال انہی کی زبانی اپنے مجموعہ کلام جو حرف لکھا تجھے یاد کیا میں تعریف فرمایا کہ 80 کی دہائی کا آغاز تھا جب مجھ میں موجود شاعر نے آنکھیں کھولی۔ یہ وہ عرصہ ہے جب زندگی مجھ پر نئے مفاہیم کے ساتھ کھل رہی تھی۔ رنج و ملال میں لپٹی ہوائے بے لحاظ میرے وجود کو منتشر کیے دے رہی تھی۔ اب اس آب و ہوا میں زندگی کرتے کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ زندگی مجھ پر ایک مہربان دوست کی مانند کھلی۔ قدرت نے رنج و ملال کا مداوع کر دیا، ایک مہربان اور محبت سے لبریز وجود کو میری ذات کا حصہ بنا دیا۔ دکھ سکھ کی نوید بننے لگے، دھوپ سائے کا اعتبار ٹھہری، بے اعتباری سے اعتبار کی راہ آسان ہوئی۔ ہجر سے وصال اور وصال و ہجر کے درمیان کتنے موسم آئے اور گزر گئے۔ محبت زندگی کے احساس پر پھلتی پھولتی رہی، یہی زندگی کا احساس میری شاعری ہے۔ یہ احساس کتنا گہرا، کتنا سچا، کتنی وسعت رکھتا ہے، کس امکان سے وابستہ ہے، اس کا فیصلہ آپ کریں گے۔ جناب اقبال خاور صاحب نے اپنے بارے میں تعریف فرمایا کہ میں ایک سرشاری سے تر بتر ہوں۔ یہ سرشاری میرے سینے میں موجود اسی بے کرام محبت سے پھوٹی ہے جس کے ہونے سے کائنات نظر آتی ہے۔ خواب محسوس ہوتا ہے، تعبیر کہلاتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے زندگی میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ جناب اقبال خاور صاحب فرماتے ہیں کہ بس لفظ ہی میرا خواب ہے اور لفظ ہی میری تعبیر۔ یہ خواب اور تعبیر، خواب ہی میرا سرمایہ حیات ہیں اور ان کے پھیلاؤ کا انحصار رب دو جہاں کی بے پناہ عنایت و رحمت پر ہے۔ آنے والا کل میرے لیے کس طرح کھلے گا مجھے نہیں معلوم۔ زندگی مہرباں ہو کہ نا مہرباں کون جانتا ہے، مگر میں اپنے آپ کو خوب جانتا ہوں۔ جو گزر رہی ہے اور جو گزر گئی اسے خوب اچھی طرح دیکھا اور سمجھا ہے۔ خوشگوار اور ناخوشگوار لمحوں سے رچے ماہ و سال میرے جسم پر ان مٹ نقوش مرتب کرتے چلے جا رہے ہیں۔
اس ماہ و سائل کی گردش نے مجھ پر بہت کچھ آشکار کیا ہے۔ کئی رشتے ٹوٹے ہیں، کئی رشتے بنے ہیں۔ جو رشتے ٹوٹے وہ میرے لیے عمر بھر کا دکھ ہیں، اور جو رشتے قائم ہیں انہیں بچانے کے لیے میں پے ہم عذاب و ثواب سے گزر رہا ہوں۔ اقبال خاور صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ 1994 کا سال میرے لیے عجب طرح کا خوف اور مایوسیاں لے کر آیا، جب شہر قائد کراچی پاکستان میں حالات ناسازگار تھے۔ اس کے باوجود میری آنکھوں سے مستقبل کے سنہرے خواب چھین کر ان میں خوف اور بے یقینی کا زہر جو بھر دیا ان حالات نے، اور میں برسوں کے لیے معذوری کی دردناک اذیت سے دوچار ہو گیا۔ میں شدید بے یقینی اور ڈپریشن سے برسر پیکار تھا۔ میری شریک حیات، میرے باحوصلہ والد، میرا چھوٹا بھائی محمد افضال، میرے معصوم بچے اور میرے دوست اس جنگ میں میرا حوصلہ تھے۔ ذکر دوستوں کا آیا تو خالد معین، فصیح اللہ خالد، متین مظفری، اوج کمال اور لطیف آرائی کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر ان کی محبتیں میسر نہ ہوتیں تو زندگی دشوار ہو جاتی۔ دل تو یہ چاہتا ہے کہ آج میں اپنے ہر اس دوست کا ذکر کروں جو زندگی کے اس سفر میں میرے ہم قدم، مگر یہ صفحات اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ پھر بھی تاج بھائی سابق سینیٹر اور ممتاز دانشور تاج حیدر بھائی، حبیب جنیدی، اسماعیل یوسف، شاہد حمید، غضنفر ہاشمی، ڈاکٹر عبدالرحمن، قمر افضل قمر، ڈاکٹر شعیب ناصر، ڈاکٹر شاہین وسیع، عبید الرحمن عبید، منظر رضا، سلیم فوز، منصور صادق زیدی، منظر رضا، شیر حسین شاہ، ہارون رشید بن احمد، انعام اللہ، پیر محمد کیلاش، انوار فریدی، مظہر ہانی اور رمزی عاصم جیسے دوستوں کو اپنے ادبی سفر کے اس مرحلے میں بھی اپنا شریک سفر چاہتا ہوں۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ محمد شہزاد شفیق کا شکریہ یوں ضروری ہے کہ اس نوجوان نے نہایت محبت اور توجہ سے میرے مجموعہ کلام جو حرف لکھا تجھے یاد کیا کی کمپوزنگ کی ذمہ داری نبھائی۔ آخری پیرا میں جو حرف لکھا تجھے یاد کیا میرے 18-20 برسوں کا شعری سفر کا احوال ہے۔ تو آئیے اقبال خاور صاحب کی یوم ولادت کے موقع پر ان کے کلام پیش کرتے ہیں۔ ان کے حق میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ سینئر صحافی ARY نیوز ٹیلی ویژن سے منسلک 3 مجموعہ جات منظر عام پر آ چکے ہیں ماشاءاللہ۔ اقبال خاور صاحب کے خاص دن کے موقع پر یعنی 9 اگست آپ کے کلام پیش خدمت ہے۔ کلام شاعر بزبان شاعر بھی پیش کرتے ہیں۔ پہلے یہ سماعت فرمائیے۔ نعتیہ کلام اقبال خاور صاحب فرماتے ہیں کہ خدا سنے گا یقیناً میرا عقیدہ ہے، خدا سنے گا یقیناً میرا عقیدہ ہے، حوالہ آپ کا دے کر دعا کو بھیجا ہے۔ خدا سنے گا یقیناً میرا عقیدہ ہے، حوالہ آپ کا دے کر خدا کو دعا کو بھیجا ہے۔ سکون سے کام نہیں ہے اگرچہ دل کو میرے، سکون سے کام نہیں ہے اگرچہ دل کو میرے، پر ان کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ سلامتی ہی سے گزرے گا پل صراط سے وہ، سلامتی ہی سے گزرے گا پل صراط سے وہ، سفر مدینے کا جس کو نصیب آیا ہے۔ نصیب میرا بدلنا تو کوئی کام نہیں، نصیب میرا بدلنا تو کوئی کام نہیں، اگر وہ چاہیں تو سورج پلٹ کے آتا ہے۔ بدل رہے ہیں جسے سوچ کر میرے موسم، بدل رہے ہیں جسے سوچ کر میرے موسم، فضا وہ کیسی ہے صاحب وہ شہر کیسا ہے۔ اور مقطع میں جناب اقبال خاور صاحب فرماتے ہیں کہ در رسول ہی خاور در مراد ہے وہ، در رسول ہی خاور در مراد ہے وہ، کہ جس کی چاہ میں یہ دل دھڑکتا رہتا ہے۔ در رسول ہی خاور در مراد ہے وہ، کہ جس کی چاہ میں
یہ دل دھڑکتا رہتا ہے، خدا سنے گا یقیناً میرا عقیدہ ہے، حوالہ آپ کا دے کر دعا کو بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعتیہ کلام جناب اقبال خاور صاحب، شہر قائد کراچی پاکستان میں مقیم، اور مزید نعتیہ اشعار میں جناب اقبال خاور صاحب فرماتے ہیں کہ یعنی میرے یقین میں، یعنی میرے گماں میں، یعنی میرے یقین میں، یعنی میرے گماں میں کوئی نہیں ہے میرے آقا صد و جہاں میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی میرے یقین میں، یعنی میرے گماں میں کوئی نہیں ہے میرے آقا صد و جہاں میں، میرے نبی کی آمد جس دن ہوئی زمیں پر، میرے نبی کی آمد جس دن ہوئی زمیں پر، لوگوں نے پھول دیکھے کھلتے ہوئے خزاں میں، دشمن بھی کہہ رہے تھے دیتے ہوئے گواہی، دشمن بھی کہہ رہے تھے دیتے ہوئے گواہی، سچے ہیں یہ عمل میں، سچے ہیں یہ بیاں میں، یعنی میرے یقین میں، یعنی میرے گماں میں کوئی نہیں ہے میرے آقا صد و جہاں میں، کوئی نہیں ہے میرے آقا صد و جہاں میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور نعتیہ شعر میں اقبال خاور صاحب نے فرمایا کہ کسی بھی دیس رہیں ہم کوئی زباں بولیں، کسی بھی دیس رہیں ہم کوئی زباں بولیں، وظیفہ ایک ہمارا حضور آپ کا نام، وظیفہ ایک ہمارا حضور آپ کا نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور امام عالی مقام کہ حضور فرمایا کہ وہ ایک راز محبت کا رازدار بھی ہے، وہ ایک راز محبت کا رازدار بھی ہے، حسین واقف اسرار کردگار بھی ہے، وہ ایک راز محبت کا رازدار بھی ہے، حسین واقف اسرار کردگار بھی ہے، وہ آزمائش کرب و بلا میں ہے موجود، وہ آزمائش کرب و بلا میں ہے موجود، کہ جس کو عالم امکان پہ اختیار بھی ہے، وہ ایک راز محبت کا رازدار بھی ہے، حسین واقف اسرار کردگار بھی ہے، وہ آزمائش کرب و بلا میں ہے موجود، کہ جس کو عالم امکان پہ اختیار بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب اقبال خاور صاحب ہمارے حد کے معروف شاعر، قبل اس کے کہ ان کی غزلیات پیش کی جائیں، آئیے کلام شاعر بدوان شاعر پیش کرتے ہیں، اور یہ آج سے کئی برسوں قبل کی بات ہے، برسوں قبل کا یہ ایک احوال ہے۔ خواجہ رضی حیدر صاحب کے ساتھ ایک شام منائی گئی تھی، اس کا احوال ہے، اس میں جناب اقبال خاور صاحب نے اپنا کلام جو پیش کیا آپ کی سماعتوں کے سپرد ہے، سماعت فرمائیے۔ اقبال خاور صاحب شہر قائد کراچی پاکستان میں مقیم، معروف شاعر، 9 اگست 1964 دنیا میں تشریف لائے، اور خواجہ رضی حیدر صاحب کے ساتھ ایک شام میں اپنا کلام پیش فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیے۔ ذرا بدلا نہیں منظر وہی ہے، ذرا بدلا نہیں منظر وہی ہے، وہی ہے دشت یہ لشکر وہی ہے، ذرا بدلا نہیں منظر وہی ہے، وہی ہے دشت یہ لشکر وہی ہے، نئی ہے کچھ بدن میں بے قراری، نئی ہے کچھ بدن میں بے قراری، مگر کمرہ وہی بستر وہی ہے، واہ، کچھ بدن میں بے قراری، نئی ہے کچھ بدن میں بے قراری، نئی ہے کچھ بدن میں بے قراری، مگر کمرہ وہی بستر وہی ہے، وہی وحشت جگاتی آنکھ اس کی، وہی وحشت جگاتی آنکھ اس کی، یہاں بھی دل وہی ہے سر وہی ہے، وہی وحشت جگاتی آنکھ اس کی، یہاں بھی دل وہی ہے سر وہی ہے، دھڑکتا کیوں نہیں ہے اس طرح دل، دھڑکتا کیوں نہیں ہے اس طرح دل، اگر یہ وہ گلی ہے گھر وہی ہے، دھڑکتا کیوں نہیں ہے اس طرح دل، دھڑکتا کیوں نہیں ہے اس طرح دل، اگر یہ وہ گلی ہے گھر وہی ہے، نہیں بنتے وہ خد و خال خاور، نہیں بنتے وہ خد و خال خاور، وہی ہے چاک کوزہ گر وہی ہے،
واہ. نہیں بنتے وہ خد و خال خاور، وہی ہے چاک کوزہ گر وہی ہے. واہ. شاعری سچ بولتی ہے، کلام شاعر بزبان شاعر جناب اقبال خاور صاحب آپ کی سماعتوں تک منتقل ہوا. شہر قائد کراچی پاکستان میں مقیم معروف شاعر جناب اقبال خاور صاحب کو آپ نے سماعت فرمایا، اور ہمارا یہ پروگرام آپ کا اور ہمارا پروگرام شاعری سچ بولتی ہے خصوصی طور پر یوم ولادت 9 اگست کے حوالے سے پاپولر میرٹھی صاحب کے کلام بھی پیش کرنے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں. آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ. جناب اقبال خاور صاحب سینئر صحافی و شاعر کراچی پاکستان. کلام شاعر بزبان شاعر میں آپ نے سماعت فرمایا کہ ذرا بدلا نہیں منظر وہی ہے، ذرا بدلا نہیں منظر وہی ہے، وہی ہے دشت یہ لشکر وہی ہے. ذرا بدلا نہیں منظر وہی ہے، وہی ہے دشت یہ لشکر وہی ہے. نئی ہے کچھ بدن میں بے قراری، نئی ہے کچھ بدن میں بے قراری، مگر کمرہ وہی بستر وہی ہے. وہی وحشت جگاتی آنکھ اس کی، وہی وحشت جگاتی آنکھ اس کی، یہاں بھی دل وہی ہے سر وہی ہے. دھڑکتا کیوں نہیں ہے اس طرح دل، دھڑکتا کیوں نہیں ہے اس طرح دل، اگر یہ وہ گلی ہے گھر وہی ہے. وہی تلخی ہے دن آغاز ہوتے، وہی تلخی ہے دن آغاز ہوتے، وہی دفتر میرا افسر وہی ہے. اور مقطع میں اقبال خاور صاحب نے فرمایا کہ نہیں بنتے وہ خد و خال خاور، نہیں بنتے وہ خد و خال خاور، وہی ہے چاک کی، وہی ہے چاک کوزہ گر وہی ہے. نہیں بنتے وہ خد و خال خاور، وہی ہے چاک کوزہ گر وہی ہے. ذرا بدلا نہیں منظر وہی ہے، وہی ہے دشت یہ لشکر وہی ہے. سبحان اللہ. شاعری سچ بولتی ہے. یہی کلام آپ نے کلام شاعر بزبان شاعر سماعت فرمایا. مزید ایک اور غزل پیش خدمت ہے ان کے دوسرے مجموعہ کلام سے کہ تم کو خبر ہے، تم کو خبر ہے کیوں تم خنجر بکف کھڑے ہو. تم کو خبر ہے، ارے تم کو خبر ہے کیوں تم خنجر بکف کھڑے ہو. یہ ہے قبیلہ کس کا تم کس طرف کھڑے ہو. تم کو خبر ہے کیوں تم خنجر بکف کھڑے ہو. یہ ہے قبیلہ کس کا تم کس طرف کھڑے ہو. تم کو گمان یہ ہے میں ہوں تمہاری زد پر، تم کو گمان یہ ہے میں ہوں تمہاری زد پر، لیکن تم اپنا بن کر خود ہی ہدف کھڑے ہو. دیکھو تم اس طرف کی مٹی کے رنگ دیکھو، دیکھو تم اس طرف کی مٹی کے رنگ دیکھو، دیکھو تم اپنی قسمت تم اس طرف کھڑے ہو. کچھ جانتے بھی ہو تم یہ خود سری سی کیوں ہے. کچھ جانتے بھی ہو تم یہ خود سری سی کیوں ہے. کس جنگ کے لیے تم یوں صف بصف کھڑے ہو. مقطع میں اقبال خاور صاحب فرماتے ہیں کہ اس دور ابتلا میں کچھ کم نہیں ہے خاور، اس دور ابتلا میں کچھ کم نہیں ہے خاور. میں اس طرف نہیں ہوں تم جس طرف کھڑے ہو. اس دور ابتلا میں کچھ کم نہیں ہے خاور، میں اس طرف نہیں ہوں تم جس طرف کھڑے ہو. تم کو خبر ہے کیوں تم خنجر بکف کھڑے ہو. یہ ہے قبیلہ کس کا تم کس طرف کھڑے ہو. یہ ہے قبیلہ کس کا تم کس طرف کھڑے ہو. شاعری سچ بولتی ہے. کلام جناب اقبال خاور صاحب. سلامت رہیے سر. سینئر صحافی و شاعر اقبال خاور صاحب 3 مجموعہ جات کے خالق.
ایک اور غزل میں اقبال خاور صاحب چھوٹی بہر کی غزل فرمایا کہ در جب ایک خواب کا کھلا مجھ پر، در جب ایک خواب کا کھلا مجھ پر، دشت ہوتا ہے کیا کھلا مجھ پر، در جب ایک خواب کا کھلا مجھ پر، دشت ہوتا ہے کیا کھلا مجھ پر، الجھنیں اور بڑھ گئیں میری، الجھنیں اور بڑھ گئیں میری، جب میرا مسئلہ کھلا مجھ پر، موسم جسم و جاں ہی روٹھ گیا، موسم جسم و جاں ہی روٹھ گیا، موسم شہر کیا کھلا مجھ پر، ایک دیوار سی گری مجھ میں، ایک دیوار سی گری مجھ میں، اور ایک راستہ کھلا مجھ پر۔ مقطع میں اقبال خاور صاحب فرماتے ہیں کہ بجھ گئے جب یہ خال و خد خاور، بجھ گئے جب یہ خال و خد خاور، تب کہیں آئینہ کھلا مجھ پر، بجھ گئے جب یہ خال و خد خاور، تب کہیں آئینہ کھلا مجھ پر، در جب ایک خواب کا کھلا مجھ پر، دشت ہوتا ہے کیا کھلا مجھ پر۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام جناب اقبال خاور صاحب، سلامت رہیں سر۔ شہر قائد کراچی پاکستان میں مقیم ہمارے عید کے معروف سینئر صحافی و شاعر اقبال خاور صاحب، ان کا دوسرا مجموعہ کلام رنگ بدل رہے ہیں خواب سے ایک اور غزل کے واپس اسی حالت میں چلے جاتے ہیں ہم تم، واپس اسی حالت میں چلے جاتے ہیں ہم تم، پھر کنج محبت میں چلے جاتے ہیں ہم تم، واپس اسی حالت میں چلے جاتے ہیں ہم تم، پھر کنج محبت میں چلے جاتے ہیں ہم تم، اس شہر کا کھلنا تو قیامت ہے نظر پر، اس شہر کا کھلنا تو قیامت ہے نظر پر، سب بھول کے غفلت میں چلے جاتے ہیں ہم تم، ٹھہرے جو یہاں اور بچھڑ جائیں گے ایک دن، ٹھہرے جو یہاں اور بچھڑ جائیں گے ایک دن، اس شہر سے اجلت میں چلے جاتے ہیں ہم تم، پوچھا ہے بہت دیر میں اس گرد سفر نے، پوچھا ہے بہت دیر میں اس گرد سفر نے، کس خواب کی وحشت میں چلے جاتے ہیں ہم تم، اب جسم کشش کھونے لگے اپنے میری جاں، اب جسم کشش کھونے لگے اپنے میری جاں، آ ہجر کی حالت میں چلے جاتے ہیں ہم تم، اور وہ حال کہ جس حال میں ہم تم تھے ملے کیا، وہ حال کہ جس حال میں ہم تم تھے ملے کیا، اس حال کی چاہت میں چلے جاتے ہیں ہم تم، واپس اسی حالت میں چلے جاتے ہیں ہم تم، پھر کنج محبت میں چلے جاتے ہیں ہم تم۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام جناب اقبال خاور صاحب، دوسرا مجموعہ کلام رنگ بدل رہے ہیں خواب۔ جیتے رہیں جناب اقبال خاور صاحب، سلامت رہیں۔ بے شمار کلام ہے، لیکن ان کے خاص دن کے موقع پر یہ چیدہ چیدہ کلام آپ کی سماعتوں تک پہنچے، اور کلام شاعر بزبان شاعر بھی آپ کی سماعتوں کے سپرد کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے شاعر کی جانب، اور اگلے شاعر ہیں جناب پاپولر میرٹھی صاحب، پڑوسی شاعر۔ عالمی مشاعروں میں بارہا کراچی پاکستان تشریف لاتے رہے پاپولر میرٹھی صاحب۔ 9 اگست 1956 دنیا میں تشریف لائے، ماشاءاللہ، سلامت رہیں سر۔ 9 اگست 1956۔ پاپولر میرٹھی صاحب کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ ان کا احوال طنز و مزاح کے حوالے سے جانا پہچانا نام ہے۔ ہندوستان میں میرٹھ کے ادبی سنگزاروں میں ایک ایسا سنگریزہ بھی چھپا ہے جو ہیرے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے، اور وہ ہے پاپولر میرٹھی صاحب، جن کی شاعری میں
معیاری طنز اور ادبی مزاح کی چاشنی ہے۔ لوگ پاپولر میرٹھی صاحب کے خیالات پر تو قہقہا لگاتے ہیں، مگر ان کے کلام سنانے کے جو قدرتی انداز ہیں اس پر مسکراتے بھی ہیں۔ پاپولر میرٹھی صاحب کے بارے میں لکھنے والے نے لکھا کہ پاپولر میرٹھی کے یہاں دلاور فگار سے بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ دلاور فگار کی فکر اور موضوعات کا دائرہ زیادہ وسیع تھا۔ پاپولر میرٹھی کے یہاں ایک صحت مند تقلید کا جذبہ ہے جو بہرحال قابل قدر ہے۔ وہ تقلید اور پیروی کے درمیان سے اپنی ایک نئی راہ بڑی خوبصورتی سے نکالتے ہیں۔ دلاور فگار نے تو پاپولر میرٹھی سے اپنے خلوص کا اظہار کیا۔ بہرحال اساتذہ کے اشعار کی تضمین سنجیدہ شاعری میں تو بڑا پرانا فن ہے، مگر اعجاز پاپولر میرٹھی نے جس فنی مہارت اور چابک دستی کے ساتھ اسے کمال عروج تک پہنچایا ہے وہ ان کی چھپی ہوئی ذہانت کا بڑا نمایاں ثبوت ہے۔ طنز و مزاح کا شاعر پاپولر میرٹھی صاحب آج 9 اگست 1956 دنیا میں تشریف لائے۔ سلامت رہیں پاپولر میرٹھی صاحب۔ پڑوسی شاعر ہیں پاپولر میرٹھی صاحب۔ ان کے بارے میں مزید کلام پیش کرنے سے قبل تھوڑا سا آپ کے گوش گزار کرتے چلیں احوال، کیونکہ ہم خاص دن کو خاص بنانے آئے ہیں تو ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کہ ان کا خاندانی نام سید اعجاز الدین، قلمی نام پاپولر میرٹھی، طنز و مزاح کے عالمی شہرت یافتہ شاعر ہیں پاپولر میرٹھی صاحب۔ 9 اگست 1956 اتر پردیش کے شہر میرٹھ میں ایک علم دوست خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کی مزاحیہ شاعری نے ان کے اپنے وطن اور دیگر ممالک میں مشاعروں میں فی زمانہ دھوم مچا رکھی ہے۔ اپنے تخلص کی طرح وہ واقعی بے حد پاپولر ہیں۔ پاپولر میرٹھی صاحب ہندوستان کے سینکڑوں مقامات پر ہونے والے بڑے بڑے مشاعروں کے علاوہ پاکستان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور امریکہ میں ہونے والے شعری اجتماعات میں قہقہوں کی بارش کر چکے ہیں۔ ہنس کر گزار دے اور ڈبل رول ان کی مزاحیہ شاعری کے مجموعہ جات ہیں۔ معروف شاعر پاپولر میرٹھی صاحب کے یوم ولادت کے موقع پر ان کے کچھ کلام پیش خدمت ہیں آپ کی سماعتوں کے سپرد ناچیز کی زبانی۔ جناب پاپولر میرٹھی صاحب، دیکھیں انہوں نے کیا کیا فرمایا تو بہت کچھ ہے، لیکن ہم چیدہ کچھ کلام پیش کر رہے ہیں پاپولر میرٹھی صاحب کے یوم ولادت کے موقع پر۔ میر و غالب، اس عنوان سے پاپولر میرٹھی صاحب نے فرمایا۔ دیکھیں مزاج وہ شاعر ہیں، بس یہ ملحوظ خاطر رکھیے گا۔ میر و غالب کے عنوان سے پاپولر میرٹھی صاحب نے فرمایا، اور یہ 2010 کا کلام ہے غالباً، کہ ایک شاعر نے غزل بھیجی کسی اخبار میں، اخبار میں تاکہ شہرت ہو ادب کے معتبر بازار میں۔ کچھ دنوں تو اس کو چھپنے کا رہا ایک انتظار، پہنچا آخر مالک اخبار کے دربار میں، ہو کہ برہم جاتے ہی شکوہ ایڈیٹر سے کیا، یہ تو بتلائیں کمی کیا تھی میرے اشعار میں، آپ کو یہ کیا خبر تھی مجھ کو کتنا اضطراب، نیند ہفتوں تک نہ آئی دیدہ بیدار میں۔ یہ ایڈیٹر نے کہا میں چھاپتا کیسے غزل،
وہ بلندی ہی نہ تھی جو چاہیے افکار میں، شعر کوئی خانہ دل میں اترتا ہی نہیں، نامناسب یہ کمی ہے کاوش فنکار میں، جس کو کہتا ہے زمانہ غیر معیاری کلام، چھپ نہیں سکتا کبھی ہرگز میرے اخبار میں۔ سن کے اس ریمارک کو مغموم شاعر نے کہا، میر و غالب بھی نہیں کچھ آپ کے دربار میں، کلیات میر سے لکھ کر غزل لایا تھا میں، آہ وہ بھی چھپ نہ پائی آپ کے اخبار میں، آہ وہ بھی چھپ نہ پائی آپ کے اخبار میں۔ میر و غالب کے عنوان سے جناب پاپولر میرٹھی صاحب کا یہ کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل ہوا۔ غزل میں کیا فرماتے ہیں جناب پاپولر میرٹھی صاحب؟ تخلص پاپولر: لڑکے غلط ہیں اور نہ ہیں لڑکیاں غلط، لڑکے غلط ہیں اور نہ ہیں لڑکیاں غلط، کچھ بیویاں غلط ہیں تو کچھ ہیں میاں غلط، لڑکے غلط ہیں اور نہ ہیں لڑکیاں غلط، کچھ بیویاں غلط ہیں تو کچھ ہیں میاں غلط، الزام دے رہا ہے رعایا کو مستقل، الزام دے رہا ہے رعایا کو مستقل، اپنے کو خود سمجھتا نہیں حکمراں غلط، میں اس حسین کو راہ پر لاؤں تو کس طرح، میں اس حسین کو راہ پہ لاؤں تو کس طرح، جذبہ غلط، خیال غلط اور گماں غلط، غالب کی شاعری پہ میں کیا تبصرہ کروں، ارے غالب کی شاعری پہ میں کیا تبصرہ کروں، الفاظ سب ثقیل ہیں طرز بیاں غلط، تہذیب کے تقاضوں کو تو جانتا نہیں، تہذیب کے تقاضوں کو تو جانتا نہیں، دراصل تیرا نام ہے تہذیب خاں غلط، اور فالج زدہ ہے ساری غزل جب تو کیا کروں، فالج زدہ ہے ساری غزل جب تو کیا کروں، مصرع تیرا درست کہاں ہے کہاں غلط، اور محرومی اثر کی شکایت نہ کیجیے، محرومی اثر کی شکایت نہ کیجیے، ہے ان دنوں طریقۂ آہو فغاں غلط، اور مقطع میں پاپولر میرٹھی فرماتے ہیں کہ شکوہ تمہیں سے کیوں ہے زمانے کو پاپولر، شکوہ تمہیں سے کیوں ہے زمانے کو پاپولر، اب تو قدم اٹھاتا ہے ہر نوجواں غلط، شکوہ تمہیں سے کیوں ہے زمانے کو پاپولر، اب تو قدم اٹھاتا ہے ہر نوجواں غلط، لڑکے غلط ہیں اور نہ ہیں لڑکیاں غلط، کچھ بیویاں غلط ہیں تو کچھ ہیں میاں غلط، الزام دے رہا ہے رعایا کو مستقل، اپنے کو خود سمجھتا نہیں حکمراں غلط، کیا کہنے جناب پاپولر میرٹھی صاحب، سلامت رہیے۔ سامعین اکرام، پڑوسی مزاگو شاعر پاپولر میرٹھی صاحب جانا پہچانا نام، ایک اور کلام اس کا عنوان ہے رسوا ہو گیا نا۔ جناب پاپولر میرٹھی صاحب نے اس کلام میں فرمایا کہ ہمارا عشق رسوا ہو گیا نا، ہمارا عشق رسوا ہو گیا نا، ارے تمہارا خواب پورا ہو گیا نا، ہمارا عشق رسوا ہو گیا نا، تمہارا خواب پورا ہو گیا نا، کہا تھا میں نے بے پردہ نہ آنا، کہا تھا میں نے بے پردہ نہ آنا، جہاں میں حشر برپا ہو گیا نا، کہا تھا میں نے بے پردہ نہ آنا، جہاں میں حشر برپا ہو گیا نا، شب وصل آج باتوں ہی میں گزری، شب وصل آج باتوں ہی میں گزری، سحر آئی اجالا ہو گیا نا، یقیناً اس کو شادی راس آئی، یقیناً اس کو شادی راس آئی، وہ 2 دن میں توانا ہو گیا نا، سمجھتا تھا جواں اپنے کو واعظ، سمجھتا تھا جواں اپنے کو واعظ، ہوئی شادی تو بوڑھا ہو گیا نا، رقیبوں کا جو خود ہی سرغنا تھا،
رقیبوں کا جو خود ہی سرغنا تھا وہ آ کر میرا سالہ ہو گیا نا، مزاج اس کا ملے کیسے کسی سے، مزاج اس کا ملے کیسے کسی سے، پولیس میں وہ دروغہ ہو گیا نا، محبت میں مجھے برباد کر کے، محبت میں مجھے برباد کر کے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہو گیا نا، نہ کر دنیا میں دنیا کا بھروسہ، نہ کر دنیا میں دنیا کا بھروسہ، بالآخر تو اکیلا ہو گیا نا۔ اور مقطع میں پاپولر میرٹھی صاحب فرماتے ہیں کہ ملی شہرت ادب میں پاپولر کو، ملی شہرت ادب میں پاپولر کو، وہ اب ذرے سے تارہ ہو گیا نا، ملی شہرت ادب میں پاپولر کو، وہ اب ذرے سے تارہ ہو گیا نا، ہمارا عشق رسوا ہو گیا نا، ارے تمہارا خواب پورا ہو گیا نا، کہا تھا میں نے بے پردہ نہ آنا، جہاں میں حشر برپا ہو گیا نا۔ کیا کہنے جناب پاپولر میرٹھی صاحب، سلامت رہیے سر۔ رسوا ہو گیا نا کے عنوان سے ان کی یہ تحریر، اور آخری کلام شیطان آدھا رہ گیا۔ پاپولر میرٹھی صاحب شیطان آدھا رہ گیا کے عنوان سے فرماتے ہیں کہ فتح کرنے کے لیے میدان آدھا رہ گیا، فتح کرنے کے لیے میدان آدھا رہ گیا، آدھا پورا ہو گیا ارمان آدھا رہ گیا، قرض جتنوں نے لیے تھے ہو گئے سب لاپتہ، قرض جتنوں نے لیے تھے ہو گئے سب لاپتہ، شمع کی مانند گھل کر خان آدھا رہ گیا، اور کانگریس اور جنتا دل میں بٹ گئے صوبے تمام، کانگریس اور جنتا دل میں بٹ گئے صوبے تمام، پھر تو یوں کہیے کہ ہندوستان آدھا رہ گیا، مانتا ہوں میں کہ تیری میزبانی کم نہ تھی، مانتا ہوں میں کہ تیری میزبانی کم نہ تھی، لوٹ کر پھر کیوں تیرا مہمان آدھا رہ گیا، اور سرحدوں پر جنگ کا انجام تھا سر پر سوار، سرحدوں پر جنگ کا انجام تھا سر پر سوار، ڈر کے مارے فوج کا کپتان آدھا رہ گیا، اور تیرا آدھا کام خود انسان ہی کرنے لگے، تیرا آدھا کام خود انسان ہی کرنے لگے، کام تیرا اب تو اے شیطان آدھا رہ گیا، تیرا آدھا کام خود انسان ہی کرنے لگے، کام تیرا اب تو اے شیطان آدھا رہ گیا، آپ کی ایسے میں آخر میں تواضع کیا کروں، آپ کی ایسے میں آخر میں تواضع کیا کروں، آپ کے آئے قدم جب نان آدھا رہ گیا، بارہا میں کہہ چکا اس چور سے ہوشیار رہ، ارے بارہا میں کہہ چکا اس چور سے ہوشیار رہ، تیرے کمرے کا ہر ایک سامان آدھا رہ گیا، اور نان جتنا تھا وہ سب مکھیاں کی بھینسیں چر گئی، نان جتنا تھا وہ سب مکھیا کی بھینسیں چر گئیں، اور کلو رام کا کھلیان آدھا رہ گیا، والدہ راضی ہیں ان کی اور والد ہیں خفا، والدہ راضی ہیں ان کی اور والد ہیں خفا، ارے اب تو شادی کا میری امکان آدھا رہ گیا، آہ اب دو چار پائی کی بھی گنجائش نہیں، آہ اب دو چار پائی کی بھی گنجائش نہیں، کھنچ گئی دیوار اور دالان آدھا رہ گیا۔
اور مقطع میں جناب پاپولر میرٹھی فرماتے ہیں کہ لڑ جھگڑ کر پاپولر وہ اپنے گھر کو چل دیا، لڑ جھگڑ کر پاپولر وہ اپنے گھر کو چل دیا، شاعری رخصت ہوئی دیوان آدھا رہ گیا، لڑ جھگڑ کر پاپولر وہ اپنے گھر کو چل دیا، شاعری رخصت ہوئی دیوان آدھا رہ گیا، فتح کرنے کے لیے میدان آدھا رہ گیا، آدھا پورا ہو گیا، ارمان آدھا رہ گیا، تیرا آدھا کام خود انسان ہی کرنے لگے، ارے کام تیرا اب تو اے شیطان آدھا رہ گیا۔ غمگین کلام پیش کیے گئے جناب پاپولر میرٹھی صاحب، جیتے رہیے سر۔ معروف پڑوسی شاعر پاپولر میرٹھی صاحب 9 اگست 1900 بعض جگہ پر 56 ہے، بعض جگہ پر 53 ہے، بہرحال اتر پردیش میرٹھ میں پیدا ہونے والے سید اعجاز الدین المعروف پاپولر میرٹھی صاحب۔ ایک علم دوست خاندان میں پیدا ہوئے، جیتے رہیے۔ پاپولر میرٹھی صاحب جیسا کہ آپ کے گوش گزار کیا، کراچی پاکستان بھی تشریف لاتے رہے مشاعروں میں، اور ہماری ہمیشہ یہ دعا دلی دعا رہتی ہے جو لبوں پر بھی آ جاتی ہے کہ پاک پروردگار عالم وہ دن جلد دکھائے ہمیں اور آپ کو کہ جب ہمارے ادبی اور سفارتی تعلقات بحال ہو جائیں اور ہمارے شعراء اکرام وہاں اور وہاں کے شعراء اکرام یہاں عالمی مشاعروں میں تشریف لائیں، اور یہ محبتوں کا جو سلسلہ ہے یہ کارواں پھر سے بحال ہو جائے جو کہ تعطل کا شکار ہے۔ آمین الہی آمین۔ آپ بھی دعا کیجیے گا۔ جیتے رہیں پاپولر میرٹھی صاحب اور اقبال خاور صاحب، زندگی بخیر۔ آئندہ بھی اسی طرح شعراء اکرام کے کلام پیش کیے جاتے رہیں گے۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ ہمارے تمام سامعین اکرام یہاں سے وہاں تک آس پڑوس والے بھی جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ یوٹیوب پر آپ نے سبسکرائب فرمایا، آپ ملاحظہ بھی فرماتے ہیں، پذیرائی فرماتے ہیں، بے حد شکریہ۔ جیتے رہیں۔ شہر قائد کراچی پاکستان سے ادب کا یہ ادنا سا خادم حاضر ہوتا رہے گا اور یاد رفتگاں میں رفتگاں کی یاد بھی تازہ کرتا رہے گا، اور عہد حاضر کے شعراء اکرام کے کلام بھی اسی طرح پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا رہے گا۔ ڈھیروں دلی دعائیں ہمارے پڑوسی بہنوں بھائیوں، آپ بھی جیتے رہیں، اور ہمارے ہم وطن بہن بھائی دونوں ملکوں کے لیے یہ مہینہ ماہ اگست یقیناً آزادی کا مہینہ ہے، تو سلامت رہیں دونوں طرفین کے لوگ، جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، اور آس پڑوس والے اور دنیا بھر کے تمام انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ آمین الہی آمین۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔